السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يستحق منا كل الشكر والعبادة، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، حالت صوم میں کسی چیز کو بھول کر کھا لینا یا پی لینا کیسا ہے؟ اگر آدمی صوم کے یعنی روزے کی حالت میں کسی چیز کو بھول کر کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو وہ کیا کریں؟ اس کے متعلق صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1933 میں فرمایا، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کریں، کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی بھول کر کسی چیز کو کھا لے یا کوئی چیز پی لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا صوم یعنی روزہ پورا کریں، کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ اس حدیث میں چند فوائد ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول و عمل کو دوسروں تک پہنچاتے تھے، کیونکہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث کو روایت کر رہے ہیں وہ ہے ابو ہریرہ، وہ صحابی رسول ہیں۔ اس حدیث کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بھول کر کھانے یا پینے سے صوم یعنی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی انسان بھول کر کسی چیز کو کھا لیتا ہے یا کوئی چیز پی لیتا ہے تو اس کا صوم یعنی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس حدیث کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ بھول کر کھانے یا پینے سے اگر صوم کا ٹوٹنا ہوتا، صوم یعنی روزے کا ٹوٹنا ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کے بارے میں ضرور بتاتے اور صوم کی قضا کرنے کا حکم بھی دیتے تھے، لیکن نہیں دیا۔ اس حدیث کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ انسان نسیان ہے یعنی بھولنے والا ہے، اور اس حدیث کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ رزق کا مالک صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اور وہ جسے چاہے کھلانے پر قادر ہے، خواہ ہو حالت صوم ہی میں کیوں نہ ہو۔ اس حدیث کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر کھانے اور بھول کر کھانے میں فرق ہے۔ اگر انسان یہ سوچے کہ کسی چیز کو وہ کھاتے ہوئے اپنے دل میں تصور کر لیں کہ میں بھول کر کھا رہا ہوں، یا وہ لوگوں سے کہتے رہیں کہ میں بھول کر کھا لیا، گرچہ اس کو معلوم ہے کہ وہ حالت صوم میں ہے، تو یہ اس کا بھول کر کھانا نہیں بلکہ یہ اس کا جان بوجھ کر کھانا ہے، کیونکہ دلوں کے راز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ گرچہ وہ لوگوں سے کہتا رہے کہ میں بھول کر کھا رہا ہوں، اس کو یہ معلوم ہے کہ وہ صوم کی حالت میں ہے، وہ روزے کی حالت میں ہے، تو اس کا بھول کر کھانا نہیں ہوتا بلکہ اس کا جان بوجھ کر کھانا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ وہ حالت صوم میں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ دلوں کے راز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے
کہ اگر کوئی انسان حالت صوم میں یعنی روزے کی حالت میں بھول کر کسی چیز کو کھا لیتا ہے یا کوئی چیز پی لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے صوم کو یعنی اپنے روزے کو پورا کریں، کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ یاد رکھیں بھول کر کھانے والے پر ہے۔ اگر کوئی آدمی بھول کر کسی چیز کو کھا لیتا ہے یا کوئی چیز پی لیتا ہے تو وہ اپنے صوم کو پورا کریں، اپنے روزے کو پورا کریں، اسے چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو پورا کریں، کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا ہے اور اسے پلایا ہے، اور اس پر کوئی گناہ یا پکڑ نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔